الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ پیار اور محبت سے 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس بندے کے اس دن کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو تم کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت فرما برداری میں لگ جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبہ کا معنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا، جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ قائلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے، اور اس سے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور سمجھ میں آ گئی، اس کے دل پر غالب آ گئی، تو اس کا ظاہر باطن زیور آداب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔
اللہ پاک ہمیں جو قرآن پاک میں حکم دیا اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور وہ کہہ رہے تھے عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس تشریف لے جاتے تو اس قدر ہوتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر ہوتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پا لی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزا و ترسا اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب اے میرے رب پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کی کوئی دھوکے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بند سور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر جبکہ تیرے مصائب جینا آسان ہے، اور 7 ذات راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ ان کا یہ جو انہوں نے یہ قرآن پاک میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محراب میں بیٹھ کر اتنا اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے کہ وہ کہتے کہ اے دنیا تجھ میں کچھ نہیں ہے، تو ایک دھوکہ ہے، تو نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے کتنے پیارے بندے اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، وہ قبر کے عذاب سے اتنا ڈرے، اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہر وقت گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے جس طرح ہمارے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور وہ اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے کہ ان کو جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی، وہ پکے جنتی تھے، وہ صحابی رسول ہیں۔ ہم ایک امتی ہیں، ہم کہاں جائیں گے اگر ہم نے اللہ پاک کا حکم نہ مانا، اس کے پیارے آقا علیہ السلام کا حکم نہ مانا، تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ قبر جس میں اعمال میں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہے، پھر 3 عقائد کے سوال ہیں۔ اگر ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہمیں اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے، اگر ہمیں گناہوں کے سبب جہنم میں پھینک دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، وہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ پاک نے ہمیں سانسیں دی ہیں، ہمیں وقت ملا ہوا ہے، ہم اس وقت کی قدر کریں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں،
جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں. جن کاموں کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں. اور پھر جو کچھ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یعنی کہ اللہ پاک نے عذاب کا ذکر کیا. اب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو ہی عذاب ہوگا. اب ہم برے اعمال کریں گے, ہم زنا کریں گے, گناہ کرتے رہیں گے تو ہمیں بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا. پھر قبر کے بعد ہم نے اٹھنا ہے, پھر اٹھ کر ہم نے ہمارا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اب فیصلہ یہ ہم پر ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, جنت کا یا جہنم کا. اگر ہم اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ پاک کا حکم مانتے ہیں, جس طرح اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا, پھر عزیز و اقارب اپنے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, کیونکہ ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اگر ہم نیک اعمال کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے, اپنے والدین کی عزت کرتے رہے, اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے, تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم جنت میں جائیں گے. اگر ہم برے اعمال کرتے رہیں گے تو ہم پھر ہم نے اپنے اعمال کو دیکھیں نا, ہمارے اعمال سے یہی لگتا ہے کہ اللہ پاک معاف کرے, اللہ پاک ہمیں بچائے, کہ ہمارے اعمال سے یہی لگتا ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن چکے ہیں. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے رات کو سوتے وقت کہ ہم نے صبح اٹھ کر کتنے پورے دن میں کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے گناہ کیے. جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو جو ہم نے دن میں نیکیاں کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی, اور جو گناہ کیے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ہم تو مسلمان ہیں نا, جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے. اللہ پاک معاف کرے, نعوذ باللہ, کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا. اب آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی سورۃ حشر کی جو آیت بیان کی ہے اس میں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. اب ہم کیسے ڈرتے ہیں, تھوڑی سی تکلیف آ جائے, تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ہم اللہ اللہ تو کرتے ہیں, لیکن وہ جیسے ہی مصیبت چلی جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے اسی طرح ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے, اور جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ان پر عمل کرنا چاہیے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پاک گھر مقدس مسجد میں سجدے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.